موجودہ دور میں خصوصاً ہندوستان اور جو اس کے اطراف میں ملک ہے، دین کی حفاظت کا اور دین کی اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ مدارس ہے، جہاں پر بچوں کی دینی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں مکتب لگائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی درسگاہیں ہوتی ہے جہاں مسجد کے امام حضرات تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے مدارس کی حفاظت کرنا، مساجد کی حفاظت کرنا، ان کی آبیاری کرنا، ان کی آب پاشی کرنا۔ یہ ہر مسلمان کا دینی، اخلاقی، شرعی فریضہ ہے، ان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لیکن آج کل مدارس اور مساجد میں ایک بہت بڑی کوتاہی اور غلطی کی جا رہی ہے۔ اس کی طرف بعض لوگوں کی توجہ ہی نہیں جاتی ہے، بعض لوگوں کی توجہ تو جاتی ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اتنی بات جان لینا ضروری ہے کہ چاہے کوئی کام چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، بظاہر اس سے دین کا کام کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر وہ کام شریعت کی نظر میں قابل اعتماد نہیں ہے، شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، تو ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ مسجد میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جو مسجد کا دائرہ ہے، مسجد کی حدود ہے، اس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد اور مدرسے ایک ساتھ ہے، تو مدرسے کے اندر بچے زیادہ ہو گئے، اب ان کو کہاں پڑھایا جائے، ان کی کلاس کہاں لگائی جائے، ان کو کہاں رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے، تو مدرسے والے یہ کرتے ہیں کہ ان کی کلاس مسجد میں لگائی جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جو پڑھانے والا، جو ٹیچر، جو استاذ فیس لے کر یا تنخواہ لے کر مسجد میں بچوں کو پڑھاتا ہے تو یہ پڑھانا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں یا مدرسے کی مسجد ہو یا محلے کی مسجد ہو، فیس لے کر یا تنخواہ لے کر، اجرت لے کر پڑھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بغیر فیس کے، بغیر تنخواہ کے فی سبیل اللہ مسجد میں بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ جگہ جگہ دیکھیں کہ مسجدوں میں ہی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، بظاہر یہ دین کا کام ہو رہا ہے، بظاہر قرآن کریم بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، بہت اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت نے جو مساجد کو بنایا ہے، ان کا جو بنیادی مقاصد ہے مساجد کے، تو وہ 5 وقتہ نماز کو ادا کرنے کے لیے ہے، تعلیم و تعلم کے لیے مساجد کو نہیں بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس میں تعلیم و تعلم اجرت کے ساتھ لینا اور پڑھانا جائز نہیں ہے، اس کا الگ سے انتظام کیا جائے، چاہے وہ دوسری منزل ہو مسجد کی، تہخانہ ہو، یا اس کا جو اصل منزل ہے وہاں پر ہو، اس میں پڑھانا جائز نہیں۔ اچھا، بعض مدرسے والے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے یہاں 50 بچے، 100 بچے، 150، 1000، 500 بچے آ گئے۔ اب مدرسے میں گنجائش تھی 700 بچوں کی، لیکن انہوں نے 100 بچے مزید زیادہ رکھ لیے، ان کا یہاں رہنے سہنے کا انتظام نہیں تھا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں مدرسے والے کہ ان کی پڑھائی مسجد کی دوسری چھت پر کرتے ہیں، یا ان کی جو ہے تہخانے میں ان کی تعلیم و تعلم کا اور کلاس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب ان سے کہو کہ بھائی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں بچے زیادہ آ گئے اور یہاں مدرسے میں اتنا انتظام نہیں، اس لیے مجبوری کی وجہ سے مسجد میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تو یہ کوئی عذر اور کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو جتنا انتظام ہے آپ اتنوں کو پڑھائیے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے جتنا آپ سے انتظام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے مدرسے میں 500 بچوں کی گنجائش ہے تو آپ 600 کو کیوں رکھتے ہیں؟ 500 کو ہی رکھیے نا، اور 500 کو ہی تعلیم کا سلسلہ اچھے سے انتظام کیا جائے ان کا۔ آپ کے ذمے 600 بچوں کا انتظام کرنا نہیں ہے، 600 بچوں کا پڑھانا آپ کے ذمے نہیں ہے، 1000 بچوں کا پڑھانا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ جتنا آپ سہولت کے ساتھ مسجد سے باہر پڑھا سکتے ہیں تو مسجد سے باہر پڑھائیے۔ مسجد کے اندر پڑھانا تنخواہ یا فیس لے کر
یہ پڑھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مدرسے کا استاد ہو یا مسجد کا امام ہو۔ اس پیغام کو آگے سے زیادہ اس کو شیئر کیا جائے، اپنی مسجد کا خیال رکھا جائے۔ بظاہر دین کا کام ہو رہا ہے، سب خوش ہو رہے ہیں، مسجد کے متولیان بھی خوش ہو رہے ہیں، مدرسے کے محتمم بھی خوش ہو رہے ہیں، محلے والے اور مدارس کے ذمہ دار بھی خوش ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ مسجد میں رہ کر ایسے اساتذہ کو، ایسے امام کو پڑھانا جائز نہیں ہے۔ خدا کا خوف کھائیے اور جتنا انتظام ہو سکتا ہو صرف اتنا پڑھائیے، آگے جتنا انتظام نہیں ہو سکتا ہے اتنا کیوں سر پر اپنا انتظام رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں۔ مسجد سے باہر پڑھائیں، چاہے 5 بچے ہو چاہے 5000 بچے ہوں، مسجد میں پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد میں پڑھانا ہے تو بغیر فیس کے، بغیر تنخواہ کے تو جائز ہے، تنخواہ لے کر فیس لے کر پڑھانا جائز نہیں ہے۔